المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے وحی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر تنہائی سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبت ہونے لگی اور غار حرا میں تنہا رہنے لگے، اور قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تحنس کیا کرتے۔ تحنس سے مراد کئی راتیں عبادت کرنا ہے، اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے، یعنی کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی طرح توشہ لے جاتے، یعنی کھانے پینے کا سامان لے جاتے، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں تھے وحی کا نزول ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا گیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر دوسری بار مجھے پڑھا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑ دیا گیا اور کہا پڑھیے، پڑھنے والا نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا گیا اور کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے اور تیرا رب بڑی عزتوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان آیات کو دہرایا اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کمبل اڑایا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوف جاتا رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسید بن عبد العزیٰ کے پاس گئیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ جس قدر اللہ چاہتا نابینا اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ آپ سے ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں شہر بدر کر دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو چیز تم لے کر آئے ہو اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا ہے اس سے دشمنی کی گئی ہے۔ اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔